بے نظیر بھٹو دلوں کی حکمران۔ یہ گڑی خدا بخش میں بھٹو خاندان کا آبائی قبرستان ہے۔ کسی زمانے میں یہ عام قبرستان ہوگا، لیکن اب یہاں مزار کی پرشکوہ عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ مزار کا سفید گنبد دور سے نظر آتا ہے۔ یہاں زائرین کی چہل پہل سال کے 12 مہینے رہتی ہے۔ ایک عرصے سے یہاں آنے کی خواہش تھی، آج اس خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ میرے ہمراہ انعام شیخ ہیں، جو سندھی ادبی اور ثقافتی حلقوں کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ہم نے مزار کے مرکزی دروازے پر جوتے اتارے اور اندر داخل ہو گئے۔ عجیب فضا تھی۔ ایک حزن تھا جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا، ایک ملال تھا جس نے دل کو مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ میں نے قبروں پر نگاہ ڈالی۔ بائیں طرف بے نظیر بھٹو کی قبر تھی، درمیان میں ذوالفقار علی بھٹو اور پھر نصرت بھٹو کی قبر۔ پائنتی کی طرف بے نظیر بھٹو کے 2 بھائیوں شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کی قبریں تھیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی خاندان کے اتنے افراد کی قبریں جن کی موت فطری نہیں تھی۔ لوگ قبروں پر پھولوں کی پتیاں ڈال رہے تھے، جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ ان قبروں کے درمیان کھڑے مجھے یاد آیا، یہی قبرستان تھا، یہی مقام تھا، تب یہ مزار نہیں بنا تھا۔ 1969 کا سن تھا اور جون کا دہکتا ہوا مہینہ۔ یہ وہی سال تھا جب بے نظیر بھٹو نے پڑھائی کے لیے ہارورڈ جانا تھا۔ تب بے نظیر اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے ہمراہ اس قبرستان میں اپنے بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئی تھیں۔ باپ نے بیٹی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تم بہت دور امریکہ جا رہی ہو، بہت سی ایسی چیزیں دیکھو گی جو تمہیں حیران کر دیں گی۔ تم بہت سی ایسی جگہوں کا سفر کرو گی جن کا پہلے کبھی نام نہیں سنا ہوگا، لیکن یاد رکھو آخر کار تمہیں یہیں لوٹنا ہوگا۔ سعادت مند بیٹی اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے واپس لوٹ آئی تھی اور اب اپنے شفیق باپ کے ہمراہ محو خواب تھی۔ یوں تو کسی والد کے لیے سبھی بچے پیارے ہوتے ہیں، لیکن بھٹو صاحب کا اپنی بیٹی بے نظیر کے ساتھ خاص انس تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی بھٹو صاحب بے نظیر میں وہ روشنی دیکھ رہے تھے جو ان کے شاندار مستقبل کا پتہ دیتی تھی۔ جب بے نظیر پیدا ہوئیں تو ان کے سرخ و سفید رنگ کو دیکھ کر گھر والے انہیں پنکی کے نام سے پکارنے لگے اور پھر وہ آخری دم تک اپنے ماں باپ کے لیے پنکی ہی رہیں۔ بے نظیر نے ابتدائی تعلیم پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول مری سے حاصل کی، جہاں وہ اپنی بہن صنم بھٹو کے ہمراہ بورڈنگ میں رہتی تھی۔ اسکول کے زمانے سے ہی بھٹو صاحب بے نظیر کی سیاسی تربیت کر رہے تھے۔ بے نظیر کو یاد تھا ایک بار ان کے والد نے جکارتا سے انہیں طویل خط لکھا تھا، جہاں وہ غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اسکول میں ان کی ایک ٹیچر نے دونوں بہنوں کو بٹھا کر وہ خط سنایا تھا۔ یہ خط دراصل ان کی تربیت کا ذریعہ تھا۔ بے نظیر کے نام اپنے خطوں میں بھٹو صاحب بین الاقوامی سیاست کے واقعات کا تذکرہ کرتے۔ اکثر خطوط میں بھٹو صاحب ان کتابوں کے بارے میں لکھتے جنہیں وہ بے نظیر کی تربیت کے لیے اہم سمجھتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بھٹو صاحب ساہیوال جیل میں قید تھے۔ ساہیوال جیل سے انہوں نے بے نظیر بھٹو کو خط لکھا، جس میں انہوں نے بے نظیر کو ادب اور تاریخ پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ انہیں نیپولین بوناپارٹ، امریکی انقلاب، ابراہم لنکن، جان ریڈ کی کتاب 10 Days That Shook the World، بسمارک، ماؤ زے تونگ، اتا ترک، قدیم ہندوستانی تاریخ اور تاریخ اسلام پڑھنے کی تاکید کی۔ 1969 میں بے نظیر ہارورڈ میں ریڈ کلف کالج چلی گئیں۔ اس موقع پر بھٹو صاحب نے اپنی بیٹی کو ایک خوبصورت جلد میں قرآن مجید کا تحفہ دیا تھا۔ 1973 میں بے نظیر نے ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی، لیکن بھٹو صاحب کا رومانس آکسفورڈ یونیورسٹی سے تھا، لہٰذا بے نظیر کا اگلا تعلیمی پڑاؤ آکسفورڈ یونیورسٹی تھا۔ اب بے نظیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار چاہتی تھیں۔ جلد ہی انہیں اس کا موقع مل گیا جب انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے انتخاب میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ یہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا امتحان تھا۔ بے نظیر اس امتحان میں پورا اتریں اور انتخاب جیت کر آکسفورڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی صدر منتخب ہو گئیں۔ 1976 میں بے نظیر نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے PPE فلاسفی، پولیٹکس اینڈ اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو چکے تھے۔ اب وہ وقت آ رہا تھا
जब सियासी तलातम बेनज़ीर का मुंतज़िर था। 1977 में भुट्टो साहब की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया और 1979 में उन्हें फांसी दी गई। बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो के लिए इब्तला का दौर शुरू हो गया था। दोनों को नजरबंद कर दिया गया और फिर सक्खर जेल के वो दिन रात जब बेनज़ीर को एक ऐसे सेल में रखा गया जहां बिजली नहीं थी। सक्खर की सख्त गर्मी में जब लू चलती और गर्द का तूफान आता तो सांस लेना दूभर हो जाता। उस वक्त मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान से बाहर थे। दूसरे भाई शाहनवाज भुट्टो की पहले ही पुरअसरार हालात में मौत वाक़ हो चुकी थी। वालदा नुसरत भुट्टो कराची जेल में थी और भुट्टो साहब को फांसी हो चुकी थी। इन एसाब शिकन लम्हात में भी बेनज़ीर ने इस्तकामत से हालात का मुकाबला किया। गर्मी का मुकाबला करने के लिए वो दिन में 2-3 बार अपने सर पर पानी डालती ताकि सेल की जानलेवा गर्मी से आर्जी निजात मिल सके। इस सेल में कीड़े मकोड़े आम थे, एक चारपाई थी और खाने का मेयार इंतहाई नाक़िस था। इस कैद के दौरान बेनज़ीर का वज़न तशवीशनाक हद तक कम हो गया और उनके कान की तकलीफ नाकाबिल बर्दाश्त हो गई थी। 1984 में उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त मिली। अप्रैल 1986 का दिन पाकिस्तानी तारीख का एक गैर मामूली दिन है। जब बेनज़ीर तवील जलावतनी के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी तो लोगों का एक समंदर था जो अपने किनारों से छलक रहा था। पीपल्स पार्टी के जियालों का जोश और जज्बा दीदनी था। बेनज़ीर ने ताहद नज़र फैले हुए अवाम के समंदर को देखा तो फरते जज्बात से उनकी आंखें नम हो गईं। ये जज्बा सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं था। जब वो रावलपिंडी आई तो जुलूस के रास्ते के दोनों तरफ लोगों का एक पुरजोश हजूम था जो अपनी कायद की एक झलक देखने के लिए बेकरार थे। मुझे याद है उस रोज मैं अपने दोस्त शहाब के हमरा नाज सिनेमा के मुकाबिल एक दुकान की छत से ये सारा मंजर देख रहा था। इधर 17 अगस्त 1988 को उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक हवाई जहाज के हादसे में अपने कई साथियों के हमरा जान से हाथ धो बैठे। इसी साल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाबी नसीब हुई और बेनज़ीर भुट्टो 35 साल की उम्र में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। तवील जद्दोजहद आखिर रंग ले आई, लेकिन शायद आजमाइशों का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ था। 2 साल बाद ही 1990 में उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। लेकिन बेनज़ीर ने हार मानना सीखा ही नहीं था। हालात से पंजा आजमाई उनके सृष्ट में थी। 1993 के इंतखाबात में एक बार फिर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई और बेनज़ीर ने दूसरी बार वज़ारत उस्मा का हलफ उठा लिया। 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो को उनकी रिहाइश का 70 क्लिफ्टन के करीब कत्ल कर दिया गया। ये बेनज़ीर भुट्टो के लिए कई हवालों से मुश्किल वक्त था। इस वाक़े ने उन्हें और उनकी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। उनके वालिद और छोटा भाई शाहनवाज पहले ही दावे मुफारकत दे चुके थे। मुर्तज़ा भुट्टो भी रुखसत हो गया था। बेनज़ीर को पहली बार यूं लगा जिंदगी की आजमाइशगाह में वो तन्हा रह गई हैं। वो जिसे सक्खर जेल का अकूबत खाना भी नहीं झुका सका था, आज खुद को शिकस्ता महसूस कर रही थी। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि इक़्तिदार की बेरहम राहदारियों में एक और शिकारी भी उन पर हमले के लिए घात लगाए बैठा है। अंधेरे में घात लगाए बेनज़ीर पर हमले का मुंतज़िर कोई और नहीं, बेनज़ीर की अपनी पार्टी का रुकन फारूक लगारी था, जिसे बेनज़ीर ने सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए मुंतखब किया था। लेकिन सच कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सदर फारूक लगारी ने 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर की हुकूमत को अकरबा परवरी के इल्ज़ाम पर बरतरफ कर दिया। बेनज़ीर जलावतन हो गई। इसी दौरान एक पाकिस्तानी अदालत से उन्हें उनकी अदम मौजूदगी में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई, जो बाद में ख़त्म कर दी गई। इधर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया और नवाज शरीफ को हाईजैकिंग के जुर्म पर कैद की सजा सुना दी गई और उन्हें अटक जेल में कैद कर दिया गया। अब बेनज़ीर भुट्टो की जलावतनी का दौर तवील हो गया था। फिर बर्फ पिघलना शुरू हुई। पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया और परवेज मुशर्रफ और बेनज़ीर के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक उनके हवाले से तमाम केसेस खत्म कर दिए गए। शर्त सिर्फ एक थी कि बेनज़ीर इंतखाबात के बाद पाकिस्तान आएंगी। एक तरफ ये शर्त थी, दूसरी तरफ उनकी पार्टी को उनकी फौरी ज़रूरत थी। बेनज़ीर ने जुर्रतमंदाना फैसला किया कि उसे इलेक्शन से पहले पाकिस्तान जाना होगा। इसी दौरान एक खलीजी रियासत के सरबराह ने उन्हें फ़ोन करके बताया
کہ پاکستان جانے میں ان کے لیے سراسر خطرہ ہے۔ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے بھی پاکستان کے ایک عام فرد نے انہیں فون کیا۔ اسکرین پہ فون کرنے والے کا نام دے کر انہوں نے فون سننے سے انکار کر دیا۔ انہیں 1988 میں لاہور ایئرپورٹ پر اپنا استقبال یاد آ گیا۔ اب منزل کراچی تھی۔ کیا لوگ ان کے استقبال کو ایئرپورٹ پہنچیں گے؟ کیا انہیں ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا؟ ہر چیز کا امکان موجود تھا۔ جہاز اپنا سفر شروع کر چکا تھا۔ اب جہاز پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا۔ پھر جہاز کراچی ایئرپورٹ پر اتر گیا، وہی کراچی جس کی فضاؤں میں سانس لیے بے نظیر کو ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ بے نظیر کو کراچی میں گزارے ہوئے سارے روز و شب یاد آنے لگے، اپنے بچپن کے وہ دن جب اپنے ماں باپ کے پیار کا مرکز تھی، جب سب بہن بھائی ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے، جب زندگی ہر فکر سے آزاد تھی۔ پھر ان دنوں کی یاد جب آزمائشوں نے ان کے گھر کا انتخاب کر لیا تھا، وہ اعصاب شکن دن جب بھٹو صاحب جیل میں تھے، پھر وہ دن جب انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے والد اور بھائیوں کو اپنے سامنے اجل کی وادی میں اترتے دیکھا تھا، سیالہ ریسٹ ہاؤس کے دن، نظر بندی کے دن، سکھر میں عقوبت خانے میں گزارے ہوئے دن جب وقت ٹھہر گیا تھا، اور پھر جلا وطنی کے دن جب وطن کی مٹی کی مہک انہیں بلاتی تھی۔ اب جہاز کا دروازہ کھل چکا تھا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی تھیں، لیکن دل کی دھڑکن ابھی تک بے ترتیب تھی۔ کیا ایئرپورٹ پر لوگ استقبال کے لیے پہنچ پائیں گے؟ کیا ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ حکومت وقت پر اس کا دباؤ پڑے؟ کیا دھمکی آمیز فون کال کے بعد میری آمد پر مجھے گرفتار کر لیا جائے گا؟ لیکن بے نظیر اس گرفتاری کے لیے تیار تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ بے نظیر نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر دیکھا، تا حد نگاہ لوگوں کا سیلاب تھا جس کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ بے نظیر کو لاہور میں 1986 کا استقبال یاد آ گیا، جب جلا وطنی سے واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر لاکھوں کا ہجوم امڑ آیا تھا۔ لیکن آج کراچی والوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی تھی۔ لوگوں کی تعداد بلا شبہ لاہور کے اجتماع سے کہیں زیادہ تھی۔ بے نظیر کی آنکھیں فرتے تشکر سے چھلک پڑیں، ان کے ہاتھ بے اختیار فضا میں بلند ہوئے اور انہوں نے چھلکتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاج رکھ لی تھی۔ جیالوں کا جوش دیدنی تھا۔ آج ان کی لیڈر بھٹو کی بیٹی ان کے درمیان تھی۔ بچے، بوڑھے اور جوان، مرد، عورتیں اس جلوس کا حصہ تھے جو آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ اس کی منزل مزار قائد تھی جہاں جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بے نظیر لوگوں کے جمع غفیر کو دیکھا تو انہیں یوں لگا یہ ان کی جد و جہد کا ثمر ہے۔ لوگ اپنی لیڈر کو طویل جلا وطنی کے باوجود نہیں بھولے تھے۔ کنٹینر کے ارد گرد پارٹی کے جیالوں کا حفاظتی حصار تھا۔ اس روز کراچی کی سڑکوں پر میلے کا سما تھا۔ اب جلوس کارساز کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر دوسرا۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ بھگدڑ میں لوگ سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ رہے تھے۔ ان دھماکوں میں 140 افراد شہید ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ یہ بے نظیر کے لیے واضح پیغام تھا کہ اس نے واپس وطن آ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن بے نظیر ہمت ہارنے والے نہیں تھی۔ ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا تھا، جسے بے نظیر نے پاکستانی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا تھا اور اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ حکومت وقت کو یہ گوارا نہ تھا۔ بے نظیر کو پھر نظر بند کر دیا گیا اور گھر کے ارد گرد کے راستوں پر خاردار تاریں لگا دی گئی تھیں۔ عام انتخابات کے لیے 8 جنوری 2008 کی تاریخ مقرر کی گئی۔ اپوزیشن کے شدید احتجاج پر ایمرجنسی اٹھا دی گئی اور بے نظیر نے الیکشن کی مہم کا آغاز کر دیا۔ اور پھر 27 دسمبر کا دن۔ اس روز بے نظیر نے لیاقت باغ میں جلسے کا اعلان کیا تھا۔ بے نظیر کو کھلے میدان میں لاکھوں کے مجمع سے خطاب میں ممکنہ خطرات کا علم تھا۔ سیکیورٹی رپورٹس بھی اطمینان بخش نہیں تھیں۔ لیاقت باغ جو کبھی کمپنی باغ تھا، جلسوں کا روایتی میدان تھا، یہی جگہ تھی جہاں وزیر اعظم لیاقت علی خان کو عین اس وقت گولی مار دی گئی تھی جب وہ ڈائس پر اپنی تقریر کا آغاز کر رہے تھے۔ اسی جگہ سے 3 کلومیٹر دور وہ جگہ تھی جہاں بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ یہ سب کچھ قومی حافظے کا حصہ تھا اور بے نظیر اس سے بخوبی آگاہ تھی، لیکن یہ وقت میدان عمل میں آگے بڑھ کر لوگوں کی قیادت کرنے کا تھا۔ اس روز لیاقت باغ میدان اپنے کناروں سے چھلک رہا تھا۔ یہ علاقہ میری روز کی گزرگاہ تھا۔ جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، وہیں لیاقت باغ میں ایک لائبریری ہوا کرتی تھی جہاں ہم جا کر بیٹھتے تھے۔ اس روز مجمع کا جوش دیدنی تھا۔ بے نظیر نے لوگوں کے سمندر پر نگاہ ڈالی اور ہاتھ اٹھا کر نعروں کا پرجوش جواب دیا۔ بے نظیر کے چہرے پر طمانینت اور مسرت نظر آ رہی تھی۔
بے نظیر نے تقریر میں دہشت پسندی کے حوالے سے اپنے دو ٹوک موقف کا اعلان کیا۔ اور آج جب یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، بلوچستان میں دیکھو، شمالی علاقے میں دیکھو، ہمارے مسجدوں میں دیکھو، یہ دھرتی آپ کو پکار رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے، اور اس لیے میں اس تاریخی لیاقت باغ میں آئی ہوں۔ سٹیج پر ان کے دائیں بائیں راجہ پرویز اشرف اور امین فہیم کھڑے تھے۔ اس دن کی تقریر بے نظیر کی بہترین تقریروں میں سے ایک تھی۔ جلسہ کامیابی سے اختتام کو پہنچا تھا اور اب وہ چبوترے کی سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ یہ کل 14 سیڑھیاں تھیں۔ 8ویں سیڑھی پر پہنچ کر وہ رک گئیں اور ہاتھ ہلا کر لوگوں کے نعروں کا جواب دیا۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھیں اور گاڑی چل دی۔ گاڑی سے باہر لوگ دیوانہ وار ہاتھ ہلا رہے تھے۔ بے نظیر گاڑی کی کھلی چھت سے لوگوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اسی دوران 2 فائر ہوئے۔ دوسری گولی پر وہ گاڑی بیٹھی ناہید خان کی آغوش میں جا گریں۔ اس کے فوراً بعد زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ قیامت کا منظر تھا۔ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ بے نظیر کے جسم سے تیزی سے خون نکل رہا تھا۔ انہیں فوری اسپتال پہنچانا ضروری تھا، لیکن گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو چکے تھے۔ اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ بے نظیر بھٹو کے سانسوں کی مالا بکھر رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ صدی بن گیا تھا۔ بے نظیر کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ آنکھیں مند گئی تھیں اور گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو چکے تھے۔ اچانک گاڑی کے پیچھے ایک پجیرو نظر آئی۔ زخمی بے نظیر کو پجیرو میں منتقل کیا گیا۔ ہسپتال میں اس وقت ایک جونیئر ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھا۔ جلدی سینئر ڈاکٹر مصدق آ گئے۔ انہوں نے دوسرے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر سر توڑ کوشش کی، لیکن بے نظیر کی زندگی ان سے روٹھ گئی تھی۔ باہر لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ ہر شخص بے قرار تھا، بے چین تھا کہ آپریشن تھیٹر سے کیا خبر آتی ہے۔ اور پھر خبر آ گئی۔ بابر اعوان اشکبار آنکھوں سے باہر آئے اور بی بی کی شہادت کا اعلان کیا۔ اب جذبات کے رکے ہوئے بند ٹوٹ گئے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے گلے لگ کر زار و قطار رو رہے تھے۔ فوراً یہ خبر ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ غیر ملکی ٹی وی چینلز اپنی ہیڈ لائنز میں یہ خبر نشر کرنے لگے۔ وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ ان دنوں میں لاہور میں ڈیفنس میں واقع ایک نجی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور کلمہ چوک کے قریب عسکری کالونی میں رہتا تھا۔ لاہور میں سردیوں میں دھند پچھلے کچھ برسوں سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اس روز میں یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا۔ میرے ہمراہ عمر انجم تھا، جو ان دنوں میرے ساتھ ریسرچ ایسوسیٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ میں خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ابھی ہم فردوس مارکیٹ کے سامنے پہنچے تھے کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون سننے کے لیے گاڑی سڑک کے کنارے پر لگائی۔ فون پر وہ خبر تھی جو میرے وہم و گمان سے باہر تھی۔ بے نظیر شہید ہو گئی ہیں۔ میں سکتے میں آ گیا۔ عمر کہنے لگا، خیریت ہے سر، کوئی پریشانی والی خبر ہے؟ میں نے عمر کو بتایا بے نظیر پر لیاقت باغ میں جلسے کے بعد حملہ ہوا ہے، جس میں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ کچھ دیر تک ہم خاموش بیٹھے رہے، ایک بوجھل سکوت کے حصار میں۔ پھر دن مہینوں اور مہینے برسوں میں بدل گئے، اور اب ایک طویل عرصے کے بعد میں گڑھی خدا بخش کے قبرستان میں تھا، جہاں بے نظیر اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے پہلو میں محو خواب تھیں۔ دونوں کا ایک دوسرے سے پیار کا رشتہ تھا۔ موت کے بعد بھی یہ ساتھ برقرار رہا۔ بہت سال پہلے جب بے نظیر اپنے والد کی قبر پر پہلی بار آئی تھی، اس وقت یہ ایک مٹی کا ڈھیر تھا۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر بے نظیر نے قبر کی پائنتی کی طرف دیکھا، اندازہ لگایا کہ بابا کے پاؤں کس مقام پر ہوں گے، اور جھک کر وہاں قبر کی مٹی کو چوم لیا تھا۔ میرے سفر کا اگلا پڑاؤ نوڈیرو کا وہ گھر تھا جہاں بے نظیر نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا۔ نوڈیرو کے حسن کا تذکرہ سندھ کی شاعری میں ملتا ہے۔ گڑھی خدا بخش سے نوڈیرو کا فاصلہ زیادہ نہیں۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ میرے سفر کے ساتھ ہی انعام شیخ نے ندیم بھٹو کو ہماری آمد کا بتا رکھا تھا۔ ندیم کے بھائی عبدالجبار بھٹو بھی یہیں ہوتے ہیں۔ ندیم نے ہمیں گھر کے مختلف حصے دکھائے۔ بے نظیر کا کمرہ جسے ملک لائبریری تھی، وہ لاؤنج جہاں بیٹھ کر وہ ٹی وی دیکھتی تھی، وہ ڈائننگ روم جس کی لمبی میز کے ارد گرد کرسیاں تھیں، جہاں کئی میٹنگز بھی ہوتی تھیں۔ وہیں پر ہمارے لیے ندیم نے چائے کا اہتمام کیا تھا۔ میں نے پوچھا، ندیم تم ایک عرصے سے یہاں ہو، بی بی کے روز کے معمولات کیا تھے؟ کب سوتی تھی، کب جاگتی تھی؟ ندیم کہنے لگا، ان کی نیند حیرت انگیز طور پر مختصر تھی، محض 4 گھنٹے۔ صبح بہت جلد بیدار ہو جاتی تھی۔ تقریباً 4 بجے کے قریب ان کے دن کا آغاز ہوتا تھا۔ ناشتے کا وقت 7 بجے کا ہوتا۔ عام سا ناشتہ ہوتا، انڈا اور ٹوسٹ۔
मैंने पूछा, मुलाजमों के साथ उनका रवैया कैसा था? वो बोला, सब मुलाजमों के साथ उनका रवैया शफकत का होता। मुझे याद है कि एक बार एक मुलाजिम के हाथ से चाय का कप गिर गया और चाय उनके कपड़ों पर गिर गई। उन्होंने मुलाजिम से कुछ न कहा, खामोशी से उठकर अंदर गईं और कपड़े बदल कर बाहर आ गईं। मुझे याद है जब कारसाज में उनके जुलूस में ब्लास्ट हुआ और वो घर आईं तो मैं कहा, घर के दरवाजे खोल दो, यहाँ मुझे कोई डर नहीं। मैंने डाइनिंग रूम में बैठे नदीम से पूछा, बीबी की पसंदीदा डिश क्या थी? नदीम ने कहा, वो अंदर से बहुत देसी थी, साग और लोटस फूल की डंडी, जिसे सिंधी जबान में बे कहते हैं। चावल की रोटी पर मक्खन और गुड़ वाले चावल शौक से खाती थी। घर में एक गैलरी नुमा बरामदा था, जहाँ से बाहर लॉन में खुश रंग फूलों का मंजर दिल को भाता था। अक्सर बेनज़ीर इस गैलरी में बैठती और चाय के हमरा किताबों का मुताला करती। मैंने गैलरी में खड़े होकर बाहर चमन पर निगाह दौड़ाई। सब्ज रंग के लॉन में रंग रंग के फूल रोशनी की तरह लग रहे थे। कैसा दिलावेश मंजर था, लेकिन अब इस मंजर को देखने वाली मनो मट्टी के नीचे लेटी हुई थी। मैंने कहा, बीबी के हवाले से कोई और खास बात? नदीम बोला, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, बहुत पुरानी बातें, लोग और जगह उन्हें याद रहती थी। शायद ये चीज़ उन्हें विरासत में मिली थी। उनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो की याददाश्त के सभी कायल थे। गढ़ी खुदाबख्श के लोगों ने मुझे बताया था कि कैसे जब भुट्टो ईद के मौके पर यहाँ आते तो रास्ते में मिलने वाले हर छोटे बड़े को उसके नाम से पुकारते। किसी से एक बार मिलते तो उसका चेहरा और नाम उनके हाफ़ज़े में महफूज रहता था। नदीम ने बताया, नोडेरो में उनके घर करीबी एक आम सी बस्ती थी। बेनज़ीर वहाँ की गरीब औरतों की मदद करती थी। फिर नदीम ने घर के एक कमरे की तरफ इशारा किया और कहने लगा, यह है वो कमरा जहाँ बीबी को आखिरी गुस्ल दिया गया था। यकलख्त माहौल उदास हो गया। फिर वो कहने लगा, आए आपको छत पर ले चलूं। हम सीढ़ियां चढ़कर छत पर चले गए। वहां से चारों तरफ का मंजर नजर आ रहा था और वो एनेक्सी भी जिसमें बेनज़ीर ने शिफ्ट होना था। उस एनेक्सी की सारी चीजें और इंटीरियर डिजाइन में बेनज़ीर ने जाती दिलचस्पी ली थी। नदीम ने बताया, इस एनेक्सी को उन्होंने बड़े शौक से बनवाया था। 22 दिसंबर को उनका सारा सामान भी यहाँ आ गया था। सामान सेट होने के बाद उन्होंने जल्दी एनेक्सी में शिफ्ट होना था। फिर 27 दिसंबर का जलसा आ गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। तब मैंने देखा, इस छत से ऊपर एक और छत भी थी जिस पर जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियां थीं। मेरी ख्वाहिश पर हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। अब हम और बुलंदी पर आ गए थे। नदीम कहने लगा, बीबी जब इस छत पर आती तो यहाँ देर तक खड़ी रहती। यहाँ पर गर्मियों की शामों में हवा चलती तो एक अजीब सी कैफियत होती थी। बीबी कहा करती, यहाँ पर मैं एक कमरा बनवाऊंगी, कैसी ठंडी हवा आती है यहाँ। एक रात की बात है, बीबी इस छत पर खड़ी थी। आसमान पर ताहद नजर तारे बिखरे हुए थे। बेनज़ीर ने आसमान की तरफ देखा और अपने करीब खड़ी नाहिद खान से कहा, नाहिद देखो, तारों के नीचे मेरा नोडेरो कितना खूबसूरत लग रहा है। आज इसी छत पर खड़े मैंने आसमान को देखा। सूरज डूब रहा था। आसमान पर शफक की सुर्खी फैल रही थी और यहाँ से कुछ ही फासले पर अपनी मट्टी से इश्क करने वाली बेनज़ीर हमेशा की नींद सो रही थी। वो सिंदड़ी की सौंधी मिट्टी थी जो यहाँ की खाक में मिलकर अमर हो गई थी।